بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اسے عطا فرما دی۔ جب وہ شخص بکریاں لے کر اپنی قوم کے پاس واپس لوٹا تو کہنے لگا، اے میری قوم، تم سب مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نوازتے ہیں کہ انسان کی غربت خوشحالی میں بدل جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دینے سے انکار کیا ہو۔ مجھے ناظرین کرام اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، ان کا کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کے اندر قرآن حکیم کے اندر حکمت اور معرفت کے کلزم پنہاں ہیں۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، قرآن حکیم کتاب حکمت ہے۔ ناظرین کرام، اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عباس اولین جو مفسرین قرآن تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری رسی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن حکیم سے تلاش کر سکتا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ کا ٹکڑا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر خشک و تر جو ہے وہ قرآن حکیم میں موجود ہے، وہ نگاہ ہونی چاہیے جس سے آدمی اس کو تلاش کر سکے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع بے پناہ جو ہے معلوماتی افزا بھی ہے اور اس میں بے پناہ جو انسان کے لیے رہنمائیاں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید میں پھلوں کا ذکر اور ان کے انسانی صحت پر اثرات۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم طبیب روحانی بھی ہیں، طبیب جسمانی بھی ہیں، طبیب ذہنی بھی ہیں، طبیب نفسیاتی امراض بھی ہیں۔ ناظرین کرام، زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، کوئی مقام ہو، حیات انسانی کا کوئی گوشہ ہو، ہمیں قرآن حکیم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے رہنمائی ملتی ہے۔ اہل نظر کا بیان یہ ہے کہ کوئی دنیا کی شے جو ہے، یہ ساری کائنات باب سوالات ہے اور قرآن حکیم باب جوابات ہے۔ جن کو اللہ نے حکمت، جن کو نور دیا ہوتا ہے، وہ لوگ قرآن حکیم سے اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں۔ اور جب تک یہ امت قرآن حکیم سے رہنمائی لیتی رہی، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتی رہی، ناظرین کرام، دنیا میں ہم نے دنیا پر حکومت کی تھی۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہے تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم وابستہ تھے، وہیں سے ہم علم و حکمت اور نور جو تھا وہ حاصل کرتے تھے، ہم اکتساب ضیاء وہیں سے کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے دنیا پہ حکومت کی، انشاءاللہ تعالیٰ اس امت کو پھر اللہ تعالیٰ عروج نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں پھر قرآن اور صاحب قرآن سے وہ نسبت عشقی عطا فرما دے جو دور اولین کے جو لوگ تھے وہ ان کو حاصل تھی۔ ناظرین کرام، آج پھلوں کا ذکر قرآن حکیم میں کیسا ہے؟ 6 پھل ایسے ہیں جن کا میں نے قرآن حکیم میں ذکر پڑھا ہے۔ انجیر ہے، زیتون ہے، کیلا ہے، انگور ہے، کھجور ہے، انار ہے۔ اور ناظرین ان کے کتنے فوائد ہیں انسان کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔
اور جنت میں بھی یہ پھل جو ہیں یہ ہمیں نصیب ہوں گے، لیکن جنت کے پھل اور دنیا کے پھل کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جنت کا ایک انار آ جائے تو ساری دنیا کے بیماروں کو شفا مل جائے، وہاں کا ایک انار آ جائے دنیا کے سارے پھل سارے جوس مل جائے، اس انار کے ایک دانے کی لذت کا اور شفا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج ناظرین کرام اس دلچسپ موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت بڑے میرے ڈپٹی سپر سٹار، آپ ان کو جانتے ہیں، پروفیسر غلام محی الدین، نوجوان اسکالر ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ملک کی بہت بڑی روحانی، علمی اور بہت بڑے طبیب بھی ہیں بیک وقت پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب۔ شاہ صاحب کبھی کبھی میرے قابو آتے ہیں، آج بڑی مدت کے بعد ہم نے ان کو پکڑا ہے، تو یہ پکڑا میں محبت کے انداز میں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم نے درخواست کی تھی، انہوں نے قبول فرمائی اور تشریف لے آئے۔ آپ سے شروع کرتا ہوں ڈپٹی۔ قرآن مجید میں پھلوں کا بھی ذکر ہے، درختوں کا بھی ذکر ہے، ان کی تعداد بھی معلوم ہے، اور کاش امت مسلمہ اس پہ توجہ دے۔ اگر سرکار نے فرما دیا بالفرض کہ کدو شریف میں جو ہے شفا ہے، تو اب جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی تھی اس بندے کو ہی مار دیا یہودیوں نے، جس نے کہا تھا کہ دنیا کی کینسر کا علاج اور جو دل کے امراض ہیں یہ 3 ماہ تک اگر کدو اس طرح استعمال کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو انہوں نے ویسے ہی غائب کروا دیا، مار دیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم سے شروع کریں صاحب، قرآن مجید فرقان حمید میں ہر طرح کے علوم جو ہیں وہ موجود ہیں، اور خاص طور پہ پودوں کے حوالے سے، علم نباتات کے حوالے سے اور پھلوں کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وینعی، پھلوں میں سے کھاؤ جب یہ پھلدار پک جائیں تو ان کو استعمال میں لائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات طیبہ، آپ نے بھی اس پہ اشارہ فرمایا، قرآن مجید میں جو درختوں کا تذکرہ ہے وہ تقریباً 54 ہے، اور ان میں سے 51 جو ہیں وہ آج اس دنیا میں موجود ہیں، 3 دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ بلکہ دبئی میں ایک محترم وہ ڈائریکٹر جنرل ہیں ایک ادارے کے، انہوں نے نور محمد مشروم صاحب، انہوں نے کوئی 158 ایکڑ زمین خرید کر وہاں پہ قرآن مجید کے جتنے پھل ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنی جڑی بوٹیاں، یہ ساری اکٹھی کر دی ہیں۔ جی اور انہوں نے کہا کوئی بھی آئے تو قرآن مجید کے تمام درختوں کا ایک مقام پہ وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اچھا کام ہے، اچھے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، اور ریسرچ ہو تو بیماریوں کا علاج نکل آئے، بہت کچھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ارشاد فرمایا قرآن مجید میں جن پھلوں کا تذکرہ ہے 6، ان میں سے میں یہ بھی بتا دوں کہ کون سا پھل کتنی مرتبہ ہے۔ اب کھجور جو ہے، کھجور یہ اس کے لیے رطباً جنیہ کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، یہ رطب جو ہے یہ 2 مرتبہ آیا ہے، اور النخیل اور نخل جو اس کا درخت ہوتا ہے یہ 22 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح جو انار ہے اس کو عربی میں رمان کہتے ہیں، اور 3 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ انگور کا 11 مرتبہ تذکرہ آیا ہے، العنب اس کو کہتے ہیں، التین ہے، انجیر اس کا 1 مرتبہ ذکر آیا ہے، زیتون ہے تو یہ قبلہ حکیم صاحب اس پہ تفصیلاً بیان کریں گے، اس کا 7 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں تذکرہ آیا ہے، اور طلحتن، اور اس کی جمع طلحن ہے، یہ کیلے کو کہتے ہیں، کیلے کا تذکرہ 1 مرتبہ آیا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں ان پھلوں کا تذکرہ بھی آیا ہے، اور پھر آگے حدیث درختوں کا بھی ذکر۔ شاہ صاحب یہ پھلوں کا ذکر بھی آیا، اور مجھے وہ یاد آتا ہے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی اور یہ جو ہے شہد، یہ سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے۔ اور اس پہ شاہ صاحب بڑی ایک دلچسپ بات ہے، گیری ملر ایک امریکہ کا بہت بڑا جو مسلمان ہو گیا تھا بعد میں، اس نے کتاب لکھی امیزنگ قرآن، اس میں بہت اس نے ذکر کیا، لیکن ایک بات اس نے کہا کہ شہد جو ہے اس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ اس میں شفا ہے۔ تو اب موجودہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں اس کے اندر 700 فائدے 800 فائدے نکلے ہیں شہد کے 1 چمچ کے اندر، کتنے فائدے۔ جی پھلوں کا ذکر، ان پھلوں کے فوائد ذرا بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قبلہ غازی صاحب، جس طرح ابھی پروفیسر صاحب نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے پھولوں کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اور جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے کلونجی کے بارے میں اور شہد کے بارے میں، یہ اگرچہ پھل تو نہیں ہیں لیکن پھلوں کا جوس ضرور ہے۔ شہد جو ہے وہ پھلوں کا جوس ہے، واہ واہ، ایکسٹریکٹ اس کا ہی نکالتی ہے، جی اسی سے نکالا گیا ہے۔ ہاں جی، اس میں اس لیے شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مرض میں شفا رکھی ہے کہ وہ مکھیاں مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر
ان کا جوہر چوس کر ان کو جمع کرتی ہیں، اور جس میں اس مکھی کا اپنا بھی جوہر شامل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یا ہر اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میری کریم آقا نے جو ارشاد فرمایا واقعی، بلکہ قرآن مجید فرقان میں فرماتا ہے یہ ہر مرض کی شفا ہے۔ جو رب کائنات جل وعلا انسان کا خالق ہے، وہ اس کی بیماریوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے کس مرض کے لیے کون سی دعا چاہیے۔ جب اس نے شہد کو شفا قرار دے دیا ہے تو اب دنیا والے ریسرچ کریں نہ کریں، ایمان والا بغیر کسی ریسرچ کے تسلیم کرتا ہے کہ شہد شفا ہے۔ اچھا جی، آپ باقی پھلوں میں آ جائیں۔ جی اسی طرح حضرت نے ارشاد فرمایا انگور کے لیے، انگور بحمد اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا جی، انگور میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو فوائد رکھے ہیں، انگور کا چھلکا کینسر کا بہترین علاج ہے۔ چھلکا انگور کا، یہ جو باہر ہوتا ہے، جی جو انگور کے اوپر چھلکا ہوتا ہے جس کے اندر وہ مواد موجود ہوتا ہے، یہ کینسر کی ٹاپ موسٹ جو میڈیسن ہیں ان میں یہ شامل ہیں، انگور کا چھلکا۔ اور یہ الحمدللہ تعالیٰ سے بدن میں یہ بہت ہی اچھا خون اور صالح خون پیدا کرتا ہے، البتہ بدن کو یہ موٹا کرتا ہے۔ اگر انگور جس کو اب عام طور پر منقع کہتے ہیں، منقع دراصل تنقیہ سے ہے کہ گٹھلی نکالی ہوئی، نام اس کا مویز ہوتا ہے۔ اچھا، مویز ہوتا ہے، اس سے گٹھلی نکال لی جائے تو منقع کہلواتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو رات پانی میں بھگو دیا جائے، صبح اس کو کھایا جائے تو جسم میں خاطر خواہ توانائی پیدا کرتا ہے، اور جسم میں جو دبلے پتلے لوگ ہوتے ہیں، گال پچکے ہوئے ہیں، وہ طباء کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کچھ عرصہ تک استعمال کریں، جسم سیڈول ہو جاتا ہے اور خوبصورت بن جاتا ہے۔ انار پہ آ جائیں جی، انار جل وعلا کی بہترین نعمت ہے، اور وہ ایک جملہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک انار اور 100 بیمار، اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ بیماری کے بعد انار ایک بہترین غذا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان انار میں کیلشیم، فاسفورس، سوڈیم اور یہ آئرن وغیرہ اجزاء لحمیہ پروٹینز وغیرہ بھی وافر مقدار میں رکھے ہیں، اور الحمدللہ تعالیٰ ایک بہترین غذا ہے انار۔ اور اس میں لیکن اس کی قسم نہیں کھائی، قسم تو کھائی ہے انجیر اور زیتون کی، ذرا اس طرف آ جائے۔ لیکن اس کا ایک اور تذکرہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آپ نے ذکر فرمایا تھا، وہ انار کا ایک ایک دانہ کر کے کھاتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ ایک ایک کر کے کیوں کھاتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا فرمان ہے کہ ہر انار کے جو انار کا ایک، اس کے اندر ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، تو اس لیے میں وہ تلاش کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث پاک بھی آپ سے مروی ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ بیان فرماتے ہیں، یہ بعد میں آپ سے میں تفصیل لوں گا۔ شاہ جی ذرا مکمل کریں، شاہ جی انجیر پہ آ جائیں۔ والتین والزیتون، جی والتین والزیتون وطور سینین، جی انجیر کو جس طرح حضرت فرما رہے تھے اللہ رب العزت کے محبوب مکرم نے جنت کا پھل قرار دیا ہے۔ اچھا، اور یہ بہترین ایک اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے نعمت اور غذا ہے، اور یہ انجیل بعض اوقات گردے میں اور مثانے میں پتھری اور ریت پیدا ہو جاتی ہے، یہ انجیر اس کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ اچھا جی، جی اس کے لیے بہترین علاج ہے، اور یہ اس کے اندر بیج بھی نہیں ہوتا، انجیر کے اندر بیج نہیں ہوتا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے، دانے ہوتے، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے بیج، جس طرح گلر کے اندر دانے ہوتے ہیں، اپنی انجیر ضرور استعمال کی ہوگی، انجیر میں وہ باریک باریک دانے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جل وعلا نے اس انجیر میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ بحمدللہ تعالیٰ جس طرح میں پہلے انار کے لیے کہہ چکا ہوں، یہ انجیر بھی کینسر اور ایڈ کے لیے، یہ دونوں کے لیے ایک مدافعاتی نظام فراہم کرتی ہے۔ اچھا جی یہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس پھل کو اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت گنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اچھا، قسم کی کیا وجہ ہے شاہ صاحب، ہے ذہن میں کوئی کہ اللہ نے اس کی قسم کیوں کھائی؟ فوائد کی وجہ سے؟ فوائد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، فوائد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، میرے کریم آقا کی پسندیدگی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو اصل بات یہی ہے، اصل بات یہی ہے۔ ہاں جی جو میرے آقا کو پسند ہے وہ رب کائنات کو بھی پسند ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہ میرے نبی کو پسند ہے، گویا دونوں کی پسند ایک ہے نا جی، ایک ہے جی دونوں کی پسند ایک ہے۔ تو رب کائنات جل وعلا نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، اس میں بھی انجیر میں بھی یہ خصوصیت موجود ہوتی ہے کہ یہ ملین تباہ ہوتی ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے، اندر جو بعض مواد غیر پختہ ہوتے ہیں انجیر ان کو پختہ کرتی ہے، یعنی جسم کی توانائی میں وہ چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں انجیر ان کو فراہم کرتی ہے۔ اچھا جی، اور اسی طرح انجیر میں کیلشیم اور فاسفورس جس طرح اس انار کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کے اندر فولاد بھی ہوتا ہے، اور یہ جسم کی توانائی کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ زیتون جو ہے جی یہ پھل ہے نا بنیادی طور پہ، تو بالکل اس کا پھر تیل تو بعد میں بنتا ہے۔ جی زیتون جب پک جاتا
जाता है ना तो इसको दबा कर प्रेस करके तेल निकाला जाता है। दो तरह का तेल, एक कोल्ड होता है, ये ठंडे जैतून को दबाकर निकाला जाता है, एक उसको गर्म करके निकाला जाता है। जो ज़्यादा मुफीद होता है वो ठंडे जैतून का तेल होता है, उसका कलर थोड़ा सा सब्जी माइल हुआ करता है। आमतौर पर इस्तेमाल करने के लिए, खाने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। जो दूसरा होता है वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, मालिश वगैरह करने के लिए होता है। जैतून के तेल में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की बेहतरीन कुव्वत होती है। अच्छा जी जी जी। यानी जैतून अगर पिए तो वो कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, खत्म कर देता है, खत्म कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुफीद कोलेस्ट्रॉल है ना उसको बढ़ा देता है। मैं छोटा सा नुस्खा भी अर्ज कर देता हूँ। अल्लाह ना करे किसी के पित्ते में बाद वक़्त पथरियाँ होती हैं, कोलेस्ट्रॉल की पथरियाँ होती हैं, और बाद वक़्त गुर्दे में पथरियाँ होती हैं। अगर कोई आदमी जैतून के तेल का 1 चम्मच और 1 चम्मच लीमू का पानी ये मिलाकर सुबह शाम 1-1 चम्मच ले ले तो गुर्दे की पथरियां खत्म हो जाती हैं। ऑपरेट करवाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। मालूम नहीं मैंने कितने लोगों का इलाज इससे किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। 1-2 दिन इस्तेमाल करने के बाद दर्द बिल्कुल मौकूफ़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मुसलसल इस्तेमाल करने से वो पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाती है। अच्छा ये मुझे बताएं कि कोलेस्ट्रॉल जो है मसलन है, तो डॉक्टर्स रात को कहते हैं कि ये जो भी ऑयल किसी भी किस्म का हो, अगर ये बर्न नहीं कर सकते, वर्जिश नहीं करते, तो ये तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा। जी बिल्कुल ठीक है। ग्लाइकोजन और कोलेस्ट्रॉल में तब्दील हो जाता है ना, यानी शरियानों के अंदर एक मखसूस किस्म का वो चर्बी नुमाश है, जम जाती है, जिससे शरियानों की वाल थिकनिक मोटी हो जाती है और दिल तो ये भी जमता है। ये जो है इसका जैतून का तेल ये जमता नहीं है। अच्छा। बल्कि वो चर्बी जो जमी हुई होती है उसको तहलील कर देता है। अच्छा हाँ जी उसको तहलील कर देता है। अच्छा। यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। किसी आदमी को कोई भी मर्ज़ ना हो, वो रोज़ाना 1 चम्मच जैतून का इस्तेमाल करता रहे, अल्लाह ताला इन मर्ज़ों से वैसे ही महफूज फरमा देते हैं। चंद दाने कलवंजी के, अच्छा, और ये जैतून का तेल, ठीक, ये दोनों चीज़ें जो कि मेरे करीम आका अलैहि सल्लम के इरशाद ग्रामी कदर है कि कलवंजी में सवाए मौत के हर शय का इलाज है, हर शय की शिफा है। तो इसलिए थोड़ी सी कलवंजी और जैतून अगर हम रोज़ाना इस्तेमाल करना अपनी आदत बना लेते हैं, जैतून के तेल को शहद में मिलाकर, चाय में मिलाकर, दूध में मिलाकर, सालन में मिलाकर, लेकिन इसको पकाना नहीं चाहिए जैतून को। जी जैतून के तेल को पकाना। अच्छा ये जो रोटी पकाते हैं, पराठा, ये पराठा बना लेते हैं और सालन में डाल के वो जो खाते हैं, सालन शुरू में पका लेते हैं, वो नहीं ठीक। जब इसको पकाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इसके बहुत सारे असरात खत्म हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए इसको इसी तरह, अच्छा अरब इस तरह खाते हैं कि वो हर चीज़ पकी हुई के ऊपर थोड़ा, हाँ जी थोड़ा सा जैतून डाले, बस यही एक तरीका का बेहतरीन। जी आप कुछ फरमा रहे थे, अब आप मुकम्मल करें। मैं वो अनार की बात कर रहा था जहाँ से, तो एक हदीस पाक अनार के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जो आदमी 1 अनार खा लेता है तो 40 दिन तक शैतानी असरात से वो बंदा महफूज रहता है। सुभान अल्लाह। जी। और इसी तरह जैसे शहद की बात की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर का फरमाने वाली शान है, जो आदमी, इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है, 3 दिन महीने में शहद इस्तेमाल कर लेता है तो पूरे महीने में किसी भी बड़ी मूजी मरज़ से वो बच जाएगा। और मैं इसके सहारा लेते हुए ये भी अर्ज़ कर दूं कि जो हफ्ते में 3 दिन जो हमारा सुबह नूर प्रोग्राम है ये सुन लेगा ना, तो वो भी बड़ी जो अकायद की जो बीमारियां हैं और अमाल की, उनसे भी वो बच जाएगा। ऐसे है, ऐसे हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी जिंदगियों में इनकलाब आ गया। बिल्कुल ऐसे। हाफिज बाबर साहब बैठे हुए हैं, ये इसकी तस्दीक करेंगे। अच्छा एक बात जो आपने बयान की, शहद की मिकदार में कर दूं, जो 3 दिन चाटना है ना, 1-1 उंगल, 3 उंगल चाटनी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं, क्योंकि हर आदमी की तबीयत ऐसी नहीं होती। कम से कम 3 उंगल रोज़ाना चाटे 3 दिन तक शहद की। जी शहद के, वो कलवंजी मिला के। जी शहद बनता कैसे है? फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा क्यों है? ये कुरान हकीम की आयत की आयतें है। वौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजर व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलुला। तो यहाँ पे जो मुहद्दिसीन बयान करते हैं, इमाम अली बिन तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं ये जो शहद की मक्खी है, इसको अल्लाह पाक ने इसके ज़िम्मे 3 अहकाम लगाए थे कि तुमने एक तो जाना है और रब के रास्ते पे वापस आना है, और जहाँ से उठाना है तो बिल्कुल नरमी से उठाना है। मिन कुल्ली समरात, ये नहीं देखना कि फल अच्छा कौन सा है,
پھل لذیذ کون سا ہے، کڑوا کون سا ہے، کسیلا کون سا ہے، یہ نہیں تمیز کرنی، جو تجھے ملے اچھا ہو یا طبیعت کو برا لگے تو نے اس سے لے لینا ہے۔ یہاں پہ امام علی بیان فرماتے ہیں کہ ان النحلۃ اذا ذلت لامر اللہ تعالی، جب شہد کی مکھی نے اپنے آپ کو رب کے حکم کے سامنے جھکا دیا، حلوہا و مرہا و محبوبہا و مکروہہا، اچھا ہو طبیعت کو یا برا، کڑوا ہو یا کسیلا، تارکۃ لشہواتہا، اپنی شہوت نفسانی کو قتل کر دیا، فلما صار ھذا الاکل کلہ للہ فصار ذلک شفاء للناس، جب یہ سارا کچھ کھایا پیا اللہ کے لیے ہو گیا تو اللہ نے اس کو کائنات کے لیے شفا بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ اِذَا ذَلَّ الْعَبْدُ لِلَّهِ تَعَالَى، اسی طرح جب اللہ کا کوئی بندہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے اور اپنا کھایا پیا اللہ پاک کے حکم کے مطابق کر لیتا ہے، وَكَلَامُهُ شِفَاء لِلْقُلُوبِ السَّقِيمَةِ، تو پھر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اس کے ذریعے امراض دلوں کو شفا دیتا ہے، اس کے جسم سے لگا ہوا کپڑا وہ کائنات کو شفا عطا کرتا ہے، اس کا لعاب دہن کائنات کو شفا عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ تبھی بزرگان دین جو پھونک مار کے پانی میں دے دیتے ہیں اس کی اصل یہی، اس کی اصل یہ نکل آئی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا ایمان افروز آپ نے یہ کوٹ کیا ہے۔ یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی ناظرین کرام۔ آپ نے دیکھا کہ طبیعت جو ہے اس میں ایک فرحت اور شادمانی آ رہی ہے، یہ باتیں ساری سن کے، اور ابھی بہت سارے نسخے حکیم صاحب اور ڈپٹی صاحب آپ کو بتائیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ جی کالر دے دیں پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ کون؟ نازیہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے۔ جی بیٹا بتائیں، آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور مجھے پوچھنا ہے کہ جو پھل آپ بتا رہے ہیں قرآن حکیم کے حوالے سے، کیا ان میں کوئی موٹاپے کا بھی علاج ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، ابھی شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی دوسرے بھی دے دیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون صاحب ہیں؟ کون صاحب؟ جی جی کہیں دیں۔ جی حافظ صاحب فرمائیں سوال۔ السلام علیکم، حافظ سعید بات کر رہا ہوں جناب۔ جی حافظ صاحب فرمائیں نا، منڈی بہاؤالدین سے آپ میرے دوستوں کا شہر ہے۔ جی جی بات یہ کرنی تھی حکیم صاحب سے کہ امی کو دل کی بیماری ہے۔ اچھا، تو زیتون کا بتایا تھا، وہ کس وقت دینا ہے؟ کھانے کے بعد دینا ہے یا کھانے سے پہلے دینا ہے زیتون اور کلوندی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ لو جی دو سوال آ گئے۔ پہلے وہ بیٹی آپ کے شہر سے ہی ہے، نادیہ بی بی، انہوں نے کہا موٹاپے کا علاج ہے ان پھلوں میں جس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو سوال ہے، حافظ سعید صاحب نے پوچھا منڈی بہاؤالدین سے کہ ان کی والدہ کو دل کی بیماری ہے، کیا وہ زیتون استعمال کر سکتی ہیں تو کیسے اور وقت؟ یہ دونوں سوالوں کا جواب کے ذمہ ہے۔ جس طرح وہ بیٹی نے سوال کیا ہے کہ موٹاپے کا علاج ہے، انجیر اس سلسلے میں بہترین چیز ہے، چونکہ یہ جگر کی بھی اصلاح کرتی ہے اور جس میں جو سودد ہوتے ہیں، گلینڈز ہوتے ہیں، ان کی بھی اصلاح کرتی ہے۔ کس طرح لیں انجیر؟ جی اگر انجیل کو سرکہ میں بھگو دیں رات کے وقت، ٹھیک ہے، 3 سے 5 دانے اپنی طبیعت کے اعتبار سے ہوں گے، ٹھیک ہے، 3 دانے سرکہ میں بھگو دیں، اور صبح سرکہ یہ عام بنا ہوا جو ہے نا بعض اوقات تو آرٹیفیشل بناتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، اصل سرکہ ہونا چاہیے۔ وہ اصل پھر کہاں سے ملے شاہ صاحب؟ پھر فیصل آباد آئے آپ کے مطلب پہ تو پھر ملے۔ یہاں تو شاید بھی 2 نمبر ملتا ہے، سرکہ بھی 2 نمبر ملتا ہے، دودھ بھی 2 نمبر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مسلمان بھی 2 نمبر ہو گئے ہیں جی۔ تو اللہ ماشاء نہیں 1 نمبر بھی آپ معاف فرمائے، کچھ سارے نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، وہ تو وقت کبھی بھی نہیں آئے گا نا۔ ہاں انشاءاللہ، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت بھی نہیں آئے گی۔ اچھا جی اب آگے جو میں عرض کر رہا تھا، اس طرح استعمال، رات کو انجیر کو سرکہ میں بھگو دیں اور صبح کو دبا کر جو اضافی سرکہ وہ نکال دیں، وہ 3 دانے یا 5 دانے جس طرح ان کی طبیعت برداشت، پہلے 3 دانے استعمال کریں، وہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی جل وعلا خاطر خواہ کمی ہوتی ہے، چونکہ یہ ورموں کو بھی دور کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے زیتون کے بارے میں، چونکہ یہ چربی کو کم کرتا ہے زیتون، اور اگر موٹاپا چربی کی وجہ سے ہے، اگر ورم ہے تو انجیر بہترین ہے، چربی کی وجہ سے ہے تو پھر زیتون بہترین ہے۔ اچھا آپ بتائیں کہ دل کی بیماری ہے تو زیتون کا تیل کس طرح استعمال کریں، کس وقت کریں؟ جی وہ میں جس طرح پہلے بتا چکا ہوں کہ زیتون کا تیل جس طرح بھی آپ کا جی چاہے استعمال کرنا ہوگا، چمچ 1-2 لے لیں، 1 چمچ لے لیں،
یہ ٹی سپون ہو تو 2 ہو اور رائس سپون تو 1 چمچ لے لیں. وہ چائے کے ساتھ لے لیں, وہ ویسے لے لیں, وہ سالن میں ملا کے لے لیں. اس سے پہلے یا بعد والی بات نہیں ہے, سالن میں ملائیں گے تو ساتھ شامل ہو جائے گا. اصل مقصد اس کا استعمال کرنا کھانا ہے. اور دوسری جو بات میرے کریم آقا تاجدار عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے, سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے, میرے کریم آقا وہاں تشریف لے گئے, ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تمہیں یہاں درد ہے. تو حضرت سعد جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ حضور کے دست مقدس کی ٹھنڈک کو میں اب بھی اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں. جی ادھر آ جائیں گے. کدو کو آپ نے بڑا پسند فرمایا, اور میں تو کدو سبزی ہے اگرچہ, لیکن یہ پھل کے طور پہ بھی کھایا جا سکتا ہے. اسی طرح ہی ہے جی, اس کا سالن بھی وہ تو بنتا ہی ہے, اس کا مشروب بھی چل رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جدید سائنس آج اس بات پہ آ رہی ہے کہ سبزیوں میں جس قدر فوائد کدو کے کسی اور کے نہیں. اچھا جی, کھجور پہ آ جاتے ہیں. کھجور کی بڑی تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی بالکل, پسند فرمائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت ساری کھجوریں پسند فرمائی. آپ کا فرمان ہے شجرۃ مثلھا کمثل, آپ علیہ السلام نے فرمایا کمثل المومن, بندہ مومن کی مثال جو ہے ایک درخت ہے, تو وہ کون سا ہے؟ وہ کھجور کا درخت ہے. اچھا, اس کی اور بندہ مومن کے درمیان وہ کون سی مماثلتیں ہیں جس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن کو اس کی طرح ہونا چاہیے, اور ادھر فرمایا کہ اچھا آپ نے جو ارشاد فرمایا یہاں پہ وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مماثلت کیوں دی. کھجور کا کیا ذکر ہے قرآن حکیم میں؟ یہاں سے شروع کریں. جی, کھجور کا تذکرہ جو ہے حضرت بی بی پاک مریم آپ سے ملتا ہے. اچھا, جس وقت ولادت باسعادت ہوئی حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کی, تو آپ جو فرمان آپ کہتے ہیں کہ اماں جی آپ اس کو اشارہ کریں تو یہ آپ کی طرف کھینچی ہوئی آئیں گی, تو رطباً جنیہ, وہاں پہ وہ تر و تازہ کھجوریں آپ کے سامنے آئیں. تو اب آج کی میڈیکل سائنس بیان کرتی ہے کہ اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کے لیے سب سے اچھی جو چیز ہے اس موقع پہ وہ ہے بھی کھجور ہے. اچھا, یہ قرآن پاک ہے. اور بندہ مومن کے لیے جو مثال دی گئی اس میں یہ بھی ہے کہ کھجور اپنی جگہ پہ مستقیم کھڑا رہتا ہے, ہر حال میں سیدھا کھڑا رہتا ہے, ادھر سے ہوائے یا ادھر سے طوفان یا باد بارہ, یہ اس میں لچک نہیں ہے. تو بندہ مومن جو ہے وہ بھی اپنے موقف پہ ایک جگہ پہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے. اسی طرح یہ دیکھو کربلا میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو امام اعظم امام احمد بن حنبل مجدد الافسانی, بندہ مومن یوں کھڑے. اسی طرح بادشاہوں کے ظلم ستم یزید ہر دور کے سامنے آتے رہے, وہ یوں ہی کھڑے رہے. اسی طرح ایک کالر لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہوں لاہور سے. جی, یہ رائٹ سائڈ کا فالج, ایک تو اس کا متعلق بتا دیں. کس کا؟ اور دوسرا گلے کا جو کینسر ہے اس نہیں, پہلا سوال کیا تھا؟ رائٹ سائڈ کا فالج کا فالج رائٹ سائڈ پہ آیا ہوا ہے مکمل, وہ فالج جس سائڈ کا. اور گلے کا کینسر, ٹھیک ہے اس کے لیے زیتون یا کھجور. میں ابھی پوچھتے ہیں شاہ صاحب سے. اگلا کالر دے دیں, اگلے کالر دے دیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں میاں, تو پھر آپ آواز صحیح سن سکیں گے. جی ٹی وی بند کر دیں بھائی. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی یہ کال. ٹھیک ہے جی. شاہ صاحب گلے کا کینسر کہتے ہیں اور فالج, اس کے لیے کون سی چیز استعمال کرنی چاہیے پہلی پھلوں میں سے؟ جی جو میں بات کر رہا تھا وہ بھی نامکمل تھی. اچھا, وہ کھجور والی, جو دل کا مرض, دوسروں کا فائدہ ہو جائے گا. تو حضور علیہ السلام سیدنا سعد سے فرمایا تم حارث بن کلدہ کے پاس جو وہ حکیم ہے بنو ثقیف کا, اسے چاہیے کہ مدینہ طیبہ کی 7 اجوا کھجوریں لے. یہ مسلمان تو نہیں تھے غالباً؟ وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت. جی, غیر مسلم سے علاج کروانا جائز ہے. ہاں جی, اسے چاہیے کہ وہ مدینہ طیبہ کی 7 اجوا کھجوریں لے اور میں گٹھلی کوٹ کر تیرے منہ میں ڈال دے, اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرما دے. طبیب تو خود ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم کے پاس بھیج دیا اور ساتھ دوسرا خود دے دیا. جی میں عرض کرتا ہوں کس لیے ایسے ہوا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے عرض کیا گیا تھا, یا رسول اللہ جب بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اس کی طرف سے ہے, ہم علاج کیا کرواتے ہیں؟ تو میرے کریم نے اشارہ فرمایا تھا کہ جب وہ دوائی شفا اور وہ ہاتھ مل جاتا ہے جس پہ شفا ہے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا شفا عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, شفا ملنی اسی سے ہے. اسی سے یہ ہیلہ ہے. جی, میرے کریم آقا جانتے تھے کہ اس کی شفا کس کے ہاتھ میں اور کس شے میں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ہم یہی تلاش کرتے ہیں
ہم اصل بات یہ اطباء کے پاس یا ڈاکٹروں کے پاس یہی تلاش کرتے ہیں کہ میری شفا کس کے ہاتھ میں ہے. وہ مختلف ادویات استعمال کرتا ہے کہ کس کی شفا کس دوائی میں ہے. اچھا جی، یہ جو ہانمن تھا نا ہومیوپیتھک کا جو بانی تھا، اس کی میں نے کتاب ڈاکٹر ہانمن کی میں نے پڑھی. اس نے کہا کہ جو شفا ہوتی ہے نا یہ اصل میں دوائی کی نہیں ہوتی، دوائی کے پیچھے جو ہاتھ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے، اس کی شفا ہوتی ہے. اس کی جو نیت ہے نا طبیب کی، ڈاکٹر کی، مریض کے شفا کی نیت اس کی، اس کا عمل. آپ جیسے جو نیک بزرگ ہیں نا، دوائی وہی کوئی دور سرا حکیم بھی دے گا، جو نہیں ہوگا کوئی رسول اللہ کا غلام سچا، دوائی وہی دے گا. سیم آپ والی مجون، آپ والی پوڑی دے گا، لیکن آپ کے ہاتھ میں شفا جو ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا عطا فرماتا ہے. نیت کی وجہ سے، اور وہاں سے فیض آ رہا ہوتا ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ نسخہ بہت ہی مجرب ہے کہ میرے آقا کا تجویز فرمودہ ہے. 7 کھجوریں اجوا، 7 کھجوریں اجوا سمیت پیس، اور لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا کہ وہ کھجوریں اکٹھی پیس لیتے ہیں، اکٹھی پیس کر وہ معجون کی شکل دیتے ہیں، پھر وہ بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے قریب نے 7 فرمائی ہیں، 7 ہی چاہیے، نہ 6.25 ہو نہ 7.25 ہو. اچھا ٹھیک. طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں نے بہت اس علاج کیا الحمدللہ تعداد مریضوں کا میں نے علاج شوگر والے کو تو نہیں 7 کھجوریں پھر دی جائے؟ ٹھیک نہیں، شوگر آپ نے بالکل درست فرمایا، وہ شوگر کی دوائی استعمال کرتا رہے. اچھا. 7 یہ بھی استعمال کر لی. 7 کھجوریں لیں گے، اس کا گدا جدا کریں گے، گٹھلیاں جدا کریں گے، وہ گٹھلیاں کوٹ کر اسی کھجور کے گدے میں ملائیں گے. اب وہ کیا کینسر گلے کا اور فالج پہ آ گئے؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. انجیر اور انار استعمال کریں گے، زیتون استعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان میں اس چیزوں کی شفا رکھی ہے. فالج کی بھی، زیتون کا تیل میں عرض کرتا ہوں، انجیر، زیتون کا تیل، کھجور، سیب، یہ اکٹھے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ جی استعمال کیے. نقص تو نہیں ان میں؟ جی کوئی نقص نہیں، استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم حد سے تجاوز کریں گے تب بیماری آئے گی، حد کے اندر رہیں گے پھر نہیں آئے گی. جی ایک کالر لے لوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مسز آفتاب بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی میری بہن فرمائیں سوال اپنا. جی ایک تو میں نے بتانا ہے، یہ کلونجی کا آپ بتا رہے ہیں، تو میں نے آٹے میں ڈال کے گون کے پکایا ہے، تو آٹا جو ہے نا وہ خمیر نہیں ہوتا اس کے ڈالنے سے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا میں نے آپ سے پوچھنا تھا جوڑوں کے درد کے لیے. ٹھیک ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں. ایک اور کالر جی وہ بھی دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے نا سینے میں گلٹیاں ہیں. کس میں ہے؟ ذرا اونچی کریں جی آواز. جی کیا ہے؟ گلٹیاں سینے میں؟ ٹھیک ہے. میرے سینے میں گلٹیاں، ان کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بیٹا ابھی پوچھتے ہیں. جی شاہ صاحب سینے میں گلٹیاں ہیں چھوٹی بچی کے، جی میں سمجھتا ہوں کیا کھائیں؟ اور کلونجی کہتے ہیں آٹے میں ہم گوندھ کے برتے ہیں تو آٹا وہ ٹھیک نہیں رہتا، تو کلونجی کس طرح کھانی ہے؟ کلونجی آٹے میں ڈالنے کے لیے یا خمیر بنانے کے لیے نہیں ہے. میرے وہ بھائی جن کے گلے میں نقص تھا، یا یہ بیٹی جو بتا رہی ہے گلینڈز وغیرہ بن جاتے ہیں، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. ہر ایک کا الگ الگ علاج ہوتا ہے، الگ الگ یہ مرض ہوتا ہے نا جو بریسٹ میں گلٹیاں بن جاتی ہیں، اس کا اصل سبب تلاش کیا جائے گا. لیکن مجموعی طور پر جس طرح انجیر کے لیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، میں اب وہی پھل بتانا جو قرآن کریم میں ہے. انجیر کے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ جو جسم میں گلینڈز ہوتے ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتی ہے، جو ورم ہوتے ہیں ان کو یہ ختم کرتی ہے. اگر میرے وہ بھائی جن کے حالت میں یہ کینسر وغیرہ ہے خدا نخواستہ، کلونجی اور شہد ملا لیں. اسی طرح دوسرے احباب بھی جو کلونجی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کلونجی کو باریک پیس کر شہد میں ملا کر 1 حصہ کلونجی کا 3 حصے شہد کے ملا کر معجون بنا لیتے ہیں، 1-2 انگل روزانہ چاٹ لیتے ہیں، یا چھوٹا چمچ آدھا روزانہ لے لیتے، بس اتنا کافی ہے. وہ گلے کے لیے بھی اور باقی استعمال کے لیے بھی کلونجی کے استعمال کا بہترین یہ طریقہ ہوگا. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا اور گلے کا کینسر بھی. اور یہ جو بچی گلٹیاں کہہ رہی ہے یہ کھائے کلونجی اور انجیر کا استعمال. اور اگر یہ بیٹی زیادہ تفصیل چاہتی ہے تو یہ بتانا ہوگا کہ گلٹی کس قسم کی ہے. مختلف ہوتی ہیں گلٹی. جی ٹھیک ہے. کولڈ ہے یا ایکٹیو ہے یا کس طرح ہے؟ انجیر پہ قبلہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ صوفی پودا ہے انجیر کا. جی وہ کہتے ہیں جتنے بھی درخت ہیں پودے ہیں ان پہ پہلے کونپلیں اور پتے لگتے ہیں، لیکن انجیر وہ واحد ہے جس پہ پہلے پھل لگتا ہے. اس میں وہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ،
اثار کا جذبہ ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ صفت مصطفی کا مظہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اثار کرتے ہیں تو یہ پہلے اس پہ پھل لگتا ہے، پتے بعد میں لگتے ہیں، تبھی پھر قسم رب نے کھائی ہے۔ آگئی بات سمجھ۔ اور دوسرا آپ کہتے ہیں بندہ مومن کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ انجیر کے اندر گٹھلی نہیں ہے اور اس کے اوپر چھلکا نہیں ہے۔ جس بندہ مومن کے دل میں حسد کی گٹھلی نہ ہوگی اور اوپر ریاکاری کا چھلکا نہ ہوگا، وہ بندہ مومن ولایت کے مقام پہ پہنچ جائے گا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اچھا جی اجوا پہ آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبیاں انہوں نے بھی، شاہ صاحب نے ابھی بتایا اس میں جو چیزیں ہیں خوبیاں ہیں، اس کے اندر اجوا کی بڑی صفت بیان فرمائی۔ بہت صفت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس کو محبت سے بہت پسند فرماتے تھے۔ سب سے مہنگی ہو گئی، مہنگی تو ظاہر ہے، سیدنا بلال حبشی کا جو کاروبار تھا بالکل بالکل پہلے بکتی نہیں تھی، سرکار نے دعا دے دی تو سب سے مہنگی، کالے رنگ کی چھوٹی چھوٹی کھجور اور سب سے مہنگی دنیا میں، اور اس کے اثرات بھی بہت دیر بعد تک ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جس چیز کو بھی پسند کیا، پھر آپ کی پسند کی وجہ سے بھی اس کا مہنگا ہونا لازمی ہے۔ 3 سے 7 کھجوریں استعمال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جادو سے بچا لیتے ہیں۔ ہاں، جس گھر میں ہو کہتے ہیں وہاں پھاکا بھی نہیں آتا۔ اچھا جی خون، کسی نے پوچھا ہے کہ خون کی کمی کا کیا علاج ہے ان پھلوں میں سے؟ خون کی کمی، جی انار اور انگور دونوں کھائیں، یہ دونوں خون پیدا کرتے ہیں اور جسم کو موٹا بھی کرتے ہیں۔ اچھا ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ تم یہ جو ہے غالباً انجیر کی جو گرمی ہے اس کو کم کرو، تربوز کے ذریعے، تربوز کے ذریعے، ہاں انجیر کی نہیں، اخروٹ کی گرمی کو، اخروٹ کی گرمی کو تربوز، کھجور کی گرمی کو تربوز کے ساتھ اٹیچ کیا کہ ان دونوں کو کھجور اور تربوز اکٹھے کھائے جا سکتے ہیں؟ جی اکٹھے کھائے جا سکتے ہیں، ککڑی تر جس کو کہتے ہیں وہ، اور کھجوریں اکٹھی ہمارے کریم آقا نے تناول فرمائی ہیں۔ کھجور اور مکھن ملا کر تناول فرمایا ہے۔ جی جی اس طرح نا ایک گرم کو دوسری ٹھنڈی کو ملا کر ایک دوسرے کے لیے اصلاح کی ہے۔ اچھا اس سے بہتر ہے، 2 گرم بھی کھائی جا سکتی؟ جی کھائی جا سکتی، جو میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں، کسی بھی چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بندے کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔ ویسے یہاں ایک پرلطف بات ہے، سیدنا علی مرزا کھجوریں کھا رہے تھے، ان کی آنکھ میں درد تھا، میرے کریم فرمانے لگے علی تیری آنکھ دکھ رہی ہے، کھجوریں کھا رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اس طرف سے کھا رہا ہوں جس طرف کی نہیں دکھ رہی ہے۔ کیا خوبصورت ماحول تھا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، کیا وہ محفل پاک ہوگی۔ اسی میں نا مولا علی شیر خدا گٹھلیاں کھاتے رہے اور سائیڈ پہ رکھتے رہے، تو پوچھا گیا کہ جی یہ کس نے سب سے زیادہ گٹھلیاں کھائی ہیں؟ تو کہا جی کون گٹھلیوں سمیت کھا گیا۔ سبحان اللہ۔ آج کا سوال ہو جائے جی، ہماری گفتگو تو جاری رہے گی۔ ناظرین کرام آج کے سوال کا وقت ہو گیا، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے قرآن مجید کی کون سی سورت کا آغاز ایک پھل کے نام سے ہو رہا ہے؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، سب سے پہلے جنہوں نے جواب دیا، جواب یہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ جنہوں نے درست جواب دیے سب سے پہلے خوش نصیب حضرات قاری محمد جاوید اقبال فیصلہ آباد، خورشید اقبال پشاور، سجاد فاروق پتو کی، حسن علی لاہور، محمد رمضان قصور، محمد اشرف سیالکوٹ، محمد فیاض الہی خوشاب، نائلہ بی بی راول پنڈی، عقیل احمد راجر پور، ام حبیبہ حیدرآباد، سیدہ طیبہ کوثر گجرانوالہ، محمد سجاد کراچی۔ آپ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو گفٹ ہیں وہ پہنچا دیے جائیں گے۔ جی پروفیسر صاحب آپ سے ہی پھر جی قبلہ غائی صاحب، یہ پھلوں میں افضلیت کا جو معاملہ ہے یہ بھی اہل علم کے ہاں ابن القیم وغیرہ دیگر نے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے افضل جو ہے وہ انگور ہے۔ تو انگور کی افضلیت کی وجہ کیا بنی؟ ابن قیم نے تو جو 3 والیوم ہے اپنی سیرت لکھی، اس میں ایک پورا والیوم جو ہے وہ اسی پہ ہے، طب نبوی پہ، اسی میں انہوں نے لکھا ہے طب نبوی کی بات کرتے ہوئے کہ اس کو انگور کو افضلیت حاصل ہے۔ تو دلیل کیا ہے بھئی اس کو کیوں افضلیت حاصل ہے؟ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور حالت نماز میں جب سورج گرہن کی جماعت کروا رہے تھے تو جنت کے تمام پھلوں کو دیکھا، تو آپ نے فناولت، جس کو آپ نے اپنے دست مبارک سے چھوا، وہ انگوروں کا خوشہ تھا۔ تو انگوروں کا جو خوشہ ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ کتنی چیزیں یہاں پہ حل بھی ہو رہی ہیں کہ مدینہ شریف پہ کھڑے ہو کے آپ کا بازو جو ہے وہ جنت الفردوس تک رسائی حاصل کر رہا ہے، اور اس کو تو یہ اگر آپ وہ پکڑ لیتے تو ارشاد ہوا کہ قیامت تک ختم لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، حضور فرماتے ہیں جب تک دنیا باقی رہتی تم اسے کھاتے رہتے۔
یہ کبھی ختم نہ ہوتا. وہ تو جی وہ ایک صحابی نے کہا نا کہ وہ دستی پیش کی جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری دستی لاؤ. ہاں بالکل دوسری پیش کر دی, آپ نے فرمایا اور لاؤ, تو انہوں نے کہا دستیاں دو ہی ہوتی ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم جاتے اور لے آتے یہ قیامت ختم ہی نہ ہوتی, یہ آتی ہی رہتی. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 کھجوریں دی تو سرکار نے دفتے مبارک لگا کے دعا دی. تو پھر وہ فرماتے ہیں 5 سال حضور کے گزر گئے, 2 سال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 10 سال حضرت عمر فاروق, 12 سال حضرت عثمان غنی, 29 سال گزر گئے. وہ کھجوریں نہ تو پرانی ہوئیں, اسی طرح تر و تازہ رہیں جس طرح پہلے دن حضور نے ڈالی تھی. اچھا 800 من کہتے ہیں کہ اس میں سے نکلی تھی, کچھ جی لوگوں نے اس کا اس سے بھی زیادہ, بعد نے 3600 من بھی بیان کیا ہے. اس قدر زیادہ انہوں نے صدقہ و خیرات کی. اور جب بھی کسی کو بھوک لگتی تھی مدینہ شریف میں تو حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے تھے کہ حضور کی برکتیں آپ کے پاس ہیں. اور آپ روتے تھے اس دن, آپ کہتے تھے لوگوں میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو برکت تھی آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ وہ بھی چھن گئی. آپ کہتے ہیں تم کو تو ایک دکھ ہے کہ آپ حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے, مجھے 2 دکھ ہیں, وہ حضور کی برکتیں بھی مجھ سے بلوائی چھین کے لے. تھیلا بھی گیا, الٹا ہو گیا. جی شاہ صاحب کدو پہ آ جاتے ہیں. کدو میں بے شمار کہتے ہیں شفا کے پہلو ہیں. 2 تو واقعات میں نے پڑھے ہیں کہ جو آدمی کدو پہ ریسرچ کر رہے تھے انہوں نے ثابت کر دیا تو ان کو مار دیا گیا. ہاں جی, حضور اکرم رسول مرشد رحمت کی پسندیدہ سبزیوں میں سے کدو. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا, وہ درزی تھا. حضور اکرم شفیع معظم رحمت سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ہاں آپ کی دعوت ہے. میرے کریم آقا نے اس کو قبول فرما لیا. جب وہ شخص جانے لگا تو حضرت انس کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو حضور علیہ السلام نے اس کو واپس بلایا درزی کو, فرمانے لگے یہ بچہ میرے ساتھ آنا چاہتا ہے, کیا یہ اجازت ہے؟ اللہ, اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے بعض اوقات پیر صاحب جاتے ہیں کسی مرید کے اور پوری فوج لے کے جاتے ہیں, بیچارے کا کباڑا ہو جاتا ہے. میں نے ایک صاحب کو دعوت دی تھی تو میں نے کہا کتنے آدمی آپ کے ساتھ آئیں گے, تو انہوں نے کہا جی کہ 5-7 آدمی ہوں گے. تو شام کو تقریباً وہ 100 آدمی لے کے پہنچا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انتظام پہلے حساب سے کیا ہوا تھا تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ بھئی انہوں نے کہا تھا 5 آدمی ہوں گے اور یہ 100 آدمی لے آئے. جی میرے کریم آقا نے فرمایا کہ یہ ساتھ آنا چاہتا ہے. ہاں البتہ میں اس جگہ تھوڑی سی ایک اور بات عرض کر دوں, اگر وہ کریم خود عطا کرنے والا ہو پھر جتنے چاہے لے جائے, ٹھیک ہے, جس طرح حضرت جابر کے ہاں میرے کریم لے گئے تھے. بالکل ٹھیک. باہر یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے. حضور نے اسے فرمایا, وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں, جتنے چاہے لے ہیں. حضور لے کے گئے تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے جو بارگاہ رسالت مآب میں سالن پیش کیا وہ کدو کا شوربہ تھا, اور ایسا شوربہ کہ جس میں کوئی قتلی کدو کی تھی. واہ واہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں, تو پھر میرے سامنے جو بھی ٹکڑا کدو کا آتا میں پیش کر دیتا. اس دن سے میں بھی کدو کو محبوب جاننے لگا کہ میرے نبی کی پسندیدہ غذا ہے. ایسے جی اولیاء اللہ نے, امام مالک نے 30 کوڑے لگوا دیے تھے جس نے کدو کے بارے میں کوئی غلط بات ایسی بات کہی تھی. اور ایک ایسے بزرگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں امام ابو یوسف ہے غالباً, امام ابو یوسف جی میں نے ٹھیک کہا. ایک اور ولی اللہ بھی تھے جنہوں نے اپنے بیٹا ہی مار دیا تھا, عبد القادر کوسی ان کا نام, اس ولی اللہ کا نام عبد القادر کوسی ہے, کہ جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا وہ کدو تھا. وہ بچہ 12 سال کا تھا اور 80 برس کی عمر میں ان کو ملا تھا. تو بچے نے یہ جملہ کہہ دیا, کہا کہ بیٹے وہ سبزی آئی ہے جو رسول اللہ کو پسند تھی. وہ کہنے لگے معاذ اللہ یہ تو گندی ہے. تو آپ معاذ اللہ بس یہ ہے جی, حضور کی پسند کو اپنی پسند بناؤ, اصل بات یہ ہے. آپ کا بہت شکریہ اپنے پروفیسر غلام محی الدین صاحب, سید الحسن شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شاہ جی اب آتے رہنا ہے آپ نے, ہمارے ناظرین آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں, بڑی دعائیں دیتے ہیں. میرے ناظرین جو ہے نا 92 کے, یہ الحمدللہ ان میں اولیاء کی ایک کثیر تعداد ہے. رابعہ اثر ہیں یہاں ہماری بہنیں جو پروگرام ریگولر دیکھتی ہیں, بڑی بڑی نیک, اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں اور اضافہ فرمائے. ناظرین اکرام ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ گیری ملر جس نے امیزنگ قرآن لکھی تھی, اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی پسند کرتے تھے. آج پوری دنیا جو ہے, جو مریض ہیں وہ کہتے ہیں جی, تمام میڈیکل کہتی ہے جی جو کھانا چاہیے, صبح جو کا دلیا سب لوگ کھانے لگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شوربہ پسند تھا, اب سارے کہتے ہیں جی پتلا سوپ پینا چاہیے, دنیا سوپ پہ آ گئی. وہ کہتا ہے کہ 1400 سال لگا دیے لوگوں نے اور پھر جا کے سمجھے. اس لیے اب یہ سمجھ آ گئی نا جن چیزوں کو آپ نے شفا فرمایا تھا, کلونجی میں ہے, شہد میں ہے, شوربے میں ہے,
اور یہ جو میں ہے تو کہتا ہے کہ اب باقی بھی باتیں محمد عربی صاحب کی مان لینی چاہیے، یہ نہ ہو کہ پھر 14 سال لگ جائے اور ہم جا کے اس کو مانیں، کہتا ہے اب مان لو۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے، اللہ کریم جو ہے وہ قرآن حکیم میں جن پھلوں کا ذکر ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے، جب دیانتدار حکمران ہوں گے یہ پھل بھی ملیں گے۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت۔ ناظرین کرام، پھلوں میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الرحمانوں کو 11 بار مٹی کے برتن پر لکھ کر اور دھو کر وہ پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیا جائے تو درخت کے پھل میں برکت ہوگی۔ شرط یہ اول و آخر 11 کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر والد حسنین کریمین فرماتے ہیں، اچھائی یہ نہیں کہ تمہارے مال و اولاد میں فراوانی ہو جائے، بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور حلم بڑا ہو۔ ناظرین کرام، اب وہ نعرہ آپ نے لگانا ہے، اس کے بعد آج صوفی نعت خوان حافظ محمد بابر عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام سنائیں گے جس میں پھلوں کا ذکر ہے، بہت خوبصورت انداز میں حافظ صاحب پڑھتے ہیں۔ نعرہ لگا لیجئے، پہلے میرے تینوں مہمان بھی لگائیں گے، میرے ناظرین سامعین مل کے زوردار نعرہ لگائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جی حافظ بابر صاحب۔ قدرت تھی جسے باغ بنائے، جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے، کچھ خاصے کچھ عامی، کہ ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے، پتیوں نہ دے کوڑے، ایک نہ دے پھل کاری آور، تے نفع پھلا دے تھوڑے، ایسے عجائب باغے اندر آدم دا رخ لایا، معرفت دا میوہ دے کے، واہ پھلدار بنایا، تے رحمت دا جد، رحمت دا جد پانی لگا، تاں ہویا اے ہریا، ہر ہر ڈالی نے پھل پایا، سر جد ترتی ترے آ، تے سکا باغ، سکا باغ ہویا مڑ ساوایا، وڑیا وچ مالی، تائیوں تے پھل کھڑے محمد، ہر بوٹے ہر ڈالی، کہ صدا بہار دیویں اس باغے، کد
دی خزانہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا